अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लायंस फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएन कैडेट के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि 2026 ए बैच की जो वैकेंसीज है कमीशन्ड ऑफिसर्स की, वो पाकिस्तान नेवी में अनाउंस हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन से सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी मेडिकल वाले या इंजीनियरिंग वाले, कितने आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा टेस्ट का पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके टेस्ट का सिलेबस क्या है। इसके अलावा तैयारी से रिलेटेड जो हमारे पेड टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स है उससे रिलेटेड भी मैं आपको गाइड करूंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस डेट को आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए और किस सेंटर में रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। क्योंकि देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले आपने तैयारी कंप्लीट करनी है। हमारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो पहले अप्लाई कर लेते हैं, बाद में तैयारी करते हैं। तो पहले आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी होती है, जब तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाए बाद में आप लोगों ने अप्लाई करनी होती है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन से सेंटर में आपने अप्लाई करनी है और कौन से डेट को आपने अप्लाई करनी है। क्योंकि आप जिस सेंटर में अप्लाई कर लेते हो तो उसी सेंटर के हिसाब से अपनी तैयारी भी करनी होती है। और आप ऐसे सेंटर में अप्लाई करते हो जहां पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट लगता है, जहां पे टेस्ट इजी होता है, जहां पर आगे के स्टेप्स में मसला नहीं होता फिजिकल मेडिकल में। तो आप लोगों ने ऐसे सेंटर को सेलेक्ट करना होता है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट होगा और कौन से डेट को आपने अप्लाई करनी है, ताकि उसी सेंटर के हिसाब से आपको तैयारी करवाई जा सके। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको फिर सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पीएन कैडेट में सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फीमेल के लिए नहीं है, सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो उम्र है 16 से लेकर 21 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, इससे ज्यादा है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और 15 मई 2026 तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए। तो आप 15 मई 2026 को देखिए कि आपकी उम्र कितनी बनती है, कि वो इस क्राइटेरिया के हिसाब से है या नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए, जो सर्विस कैंडिडेट्स है, सर्विस कैंडिडेट्स में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीन चीजें आ जाती है, ठीक है। तो आपके लिए 17 से 23 साल उम्र की जो है वो है, ठीक है। और आप मेरिड अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कैंडिडेट है, सिविल कैंडिडेट है, तो अगर आप मैरिड है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अनमेरिड होना लाजमी है। हाइट आपकी 5 फीट और 4 इंचेस होनी चाहिए। अगर हाइट आपकी 1 भी इंच कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है तो ये 12 अक्टूबर से लेकर, ठीक है, ये 2 नवंबर तक है, ठीक है। 2 नवंबर इसमें लास्ट डेट है, ठीक है। बाकी सेंटर कौन कौन से वो भी आगे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊं कि आप लोग जल्दी ना करें। ये तमाम डेट्स जो है, तो ये इन तमाम डेट्स पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ये नहीं कि ये रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए पहले आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें और बाद में ऐसे सेंटर के अंदर अप्लाई करें जहां पर टेस्ट इजी हो, जहां पर मेरिट लिस्ट के अंदर मार्क्स आपके आ जाए, आपका नाम मेरिट में आ जाए, आपके लिए फर्दर सिलेक्शन में मसले ना हो। और आपकी तैयारी भी सेंटर के हिसाब से, क्योंकि ये तो नहीं है कि बस आपने कहीं पे भी अप्लाई कर ली और कहीं से भी आपने तैयारी कर ली। हम जो तैयारी करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को तो सेंटर के हिसाब से करवाते हैं, जिस सेंटर में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उसी के हिसाब से करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम मार्क्स की बात करें तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में भी और एफएससी में भी। अगर आपके मार्क्स 60% से कम है, अगर 1 भी परसेंट कम है, 59% भी है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आपने ये नहीं बताना कि सर मेरे मैट्रिक में 70% है लेकिन एफएससी में 59 है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। 60% मिनिमम दोनों के अंदर आपके होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए मैथ्स जो है तो कंपलसरी है। अगर आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा, जिस तरह मेडिकल वाले स्टूडेंट है जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा, तो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैथ्स वाले, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है, उन्होंने डबल मैथ्स किया हुआ है, उन्होंने एडिशनल मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है अपने एफएससी में, तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर साइंस वाले भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं और स्टैटिस्टिक वाले भी कर सकते हैं, बेशर्त ये कि उन्होंने मैथ्स पढ़ा हो। इसके अलावा जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिन्होंने एफएससी फ्री मेडिकल किया हुआ है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे, जिन्होंने अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं दिया लेकिन वो एग्जाम देंगे, तो उनके अगर फर्स्ट ईयर में 65% मार्क्स भी है तब भी वो होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके फर्स्ट ईयर में 65% मार्क्स है और अभी आप सेकेंड ईयर के पेपर देने जा रहे हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, बेशर्त ये कि आपका इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिस्टिक्स हो। अगर आपको मेडिकल है तो आप पीएन कैडेट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते।
اس کے علاوہ دیکھیے یہ تمام سینٹرز ہے جہاں پہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اور انہی سینٹر میں پھر آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا. تو جو ہماری تیاری ہے، اگر آپ ہم سے تیاری کرنا چاہتے ہو یا ہمارے نوٹس بائی کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ ابھی اپلائی نہ کریں. ہم اس میں سے آپ کو سینٹر بھی بتائیں گے کہ کون سا سینٹر آپ کے لیے بیسٹ ہے جہاں پر میرٹ کم ہو، اور اسی سینٹر. تو اگر آپ لوگ ہمارے کورسز کو بائی کرنا چاہتے ہو یا اگر ہمارے نوٹس کو بائی کرنا چاہتے ہو تو یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ بائی کر سکتے ہو. ابھی ہم آتے ہیں ٹیسٹ پیٹرن کی طرف. تو دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، پی این کیڈٹ کا جو انیشیل ٹیسٹ ہے اس کے اندر دو مین چیزیں، ایک ہے آپ کا انٹیلیجنس پورشن اور دوسرا ہے آپ کا ایکیڈیمک پورشن. ابھی انٹیلیجنس کے اندر آپ کے 100 کویسچنز ہوں گے اور آپ کو ٹائم ملے گا 40 منٹس کا. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ٹائم کم میں کویسچن زیادہ ہے، تو کم ٹائم میں زیادہ کویسچن سالو کرنے کے لیے آپ کو شارٹ کٹ ٹرکس آنے چاہیے. آپ کو ٹرکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کویسچن میں نے کس طریقے سے بغیر کسی کیلکولیٹر کے بغیر پیچ کے سالو کرنا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. لیٹ سپوز اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 90% آپ 90 آپ مجھے بتائیں اس کا آنسر کیا ہے، تو آپ سوچنے لگ جاؤ گے کہ یار اس کے لیے تو مجھے کیلکولیٹر چاہیے، یہ تو یا تو مجھے پیج چاہیے، تو بغیر کیلکولیٹر کے یا بغیر پیج کے نہیں ہوگا. لیکن یہ تو بہت ایزی ہے. آپ اس نمبر کے پہلے ڈیجٹ کو اس نمبر کے پہلے ڈیجٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 9 ملٹیپلائی بائی 9 از اکول ٹو 81، تو آپ کا آنسر ہوگا 81. تو اس طریقے سے وربل اور نان وربل کے اندر آپ کے ٹرکس کام آئیں گے. ابھی ٹرکس کیا ہے وہ ہم نے اپنے نوٹس کے اندر بھی لکھے ہیں اور ہماری ویڈیوز کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے، یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گے اور ہمارے جو پیڈ لیکچرز ہیں ان کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے. ہم نے وربل نان وربل کے اوپر پراپر ٹرکس دیے ہیں. وربل کی تقریباً جو 15 ٹائپس ہیں اور ہر ٹائپ کے اوپر ہم نے ٹرکس بیان کیے ہیں کہ کیلنڈر ٹائپ کے ٹرکس کیا ہے، بلڈ ریلیشن کے کویسچنز کے ٹرکس کیا ہے، پرسنٹیج کے کیا ہے، ایج ریلیٹڈ کیا ہے. تو ان تمام کے ہم نے ٹرکس دیے ہیں. اسی طریقے سے نان وربل کے جو کویسچنز ہیں تو اس کے بھی اپنے ٹرکس ہیں، کیونکہ بغیر ٹرک کے آپ اتنے کم ٹائم میں یہ کویسچن سالو نہیں کر سکتے. تو وربل نان وربل تو سب کو آتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کا مقابلہ ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ. تو کم ٹائم میں زیادہ کویسچن سالو کرنے کے لیے آپ کو ٹرکس آنے چاہیے تاکہ آپ کی ٹائم کی بچت ہو، کیونکہ وہاں پر تو نہ کیلکولیٹر ہوگا نہ پیج ہوگا. تو انٹیلیجنس کے اندر آپ کے وربل آ جاتے ہیں اور نان وربل آ جاتے ہیں. وربل کے 75 کویسچنز ہوں گے اور نان وربل کے 25. پھر جیسے ہی آپ لوگوں کا یہ کلیئر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے ایکیڈیمک. ایکیڈیمک میں ٹوٹل 75 کویسچنز ہوں گے اور 30 منٹس کا ٹائم ہوگا. ابھی میجارٹی اسٹوڈنٹ جو ہے تو ایکیڈیمک میں فیل ہو جاتے ہیں. کیوں ایکیڈیمک میں فیل ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کا کورس کافی زیادہ ہے اور اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہے اور کون سی چیزیں میرے سینٹر میں جہاں پر میں نے اپلائی کی ہے وہاں پر آئیں گے. تو اس لیے اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتے ہیں. تو ابھی اگر ہم آ جائے آگے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو وربل کا سلیبس دکھا دیتے ہیں. یہ وربل کی 13 ٹائپس میں نے یہاں پر دیے ہیں. یہ موسٹ کامن ٹائپس ہے جو کہ اکثر اس سے کویسچنز ریپیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیلنڈر ٹائپ کویسچنز، بلڈ، سیریز، سائیکولوجیکل، پرسنٹیج، ایج، انالوجی، اپروپریٹ، الفابیٹیکل، ایڈواناؤن، ڈکشنری، کوئک اپروچ، مرر امیجز. یہاں سے آپ کے ٹیسٹ کے اندر کویسچنز آتے ہیں. ہمارے نوٹس میں ٹوٹل ان ٹائپ سے 150 کویسچنز ہم نے دیے ہیں وربل کے، اس کے ساتھ ٹرکس بھی ہے. اسی طریقے سے ہماری جو ویڈیوز ہے 15 ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اور ہر ویڈیو کے اندر ہم نے ٹرکس ایکسپلین کی. اگر آپ ان نوٹس کو یا ویڈیوز کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نان وربل کی بات کریں تو اس میں مرر، لاجیکل، ایبسٹریکٹ، ڈائگرامیٹریکل، پیٹرن ریزننگ اور پیٹرن. یہاں سے ہمارے جو نوٹس ہے، ہمارے جو ویڈیوز اور نوٹس ہیں وہاں پر 130 کویسچنز ہیں نان وربل کے اور ہماری ویڈیوز کے تقریباً کچھ 10 ویڈیوز ہیں نان وربل کے اوپر جس کے اندر ہم نے ان تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو اگر آپ ہماری ویڈیوز یا اگر ہمارے نوٹس کر لیتے ہیں تو وربل نان وربل کا کوئی بھی کویسچن آؤٹ نہیں آئے گا. اس کے بعد ہم آتے ہیں ایکیڈیمک کی طرف. تو دیکھیں اسٹوڈنٹ، ایکیڈیمک میں دو چیزیں آپ کے سلیبس کے اندر ایڈ ہے. ایک ہے جرنل سبجیکٹس اور ایک ہے ایف ایس سی کا کورس. ابھی اگر یہ دو چیزیں ہم دیکھ لیں تو یہ کافی لمبا سلیبس بن جاتا ہے کیونکہ ایف ایس سی کا کورس اتنا زیادہ ہے اور اس کے ساتھ جرنل سبجیکٹس بھی ہے. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے ہر چیز کے اندر اپنے سینٹر کے حساب سے پڑھنا ہوتا ہے. جو آپ کا سینٹر ہے تو اس کے حساب سے آپ نے چیزوں کو پڑھنا ہوتا ہے. جو چیزیں آپ کے سینٹر کے اندر آ رہی ہے اس کو پڑھنا ہے. ابھی اگر ہم ایف ایس سی کورس کو دیکھیں تو یہ تو 2 سالوں کا کورس ہے. آپ کس طرح کور کرو گے 10-15 دن میں؟ لیکن آپ نے سارا تو نہیں پڑھنا، آپ نے تو صرف وہ چیزیں پڑھنی ہے جو آپ کے سینٹر کے اندر ریپیٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اسلامیات دیکھیں، پاک اسٹڈی دیکھیں، جنرل نالج دیکھیں، کرنٹ افیئرس دیکھیں، ملٹری افیئرس دیکھیں، تو یہ تو اتنے زیادہ ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن یہ جنرل نالج اور یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی. تو ساری چیزیں پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور اگر ساری چیزیں ہم پڑھ بھی لیں لیکن ہمارے ٹیسٹ کے اندر جو کویسچنز آ رہے ہیں وہ ہمیں نہ آتے ہو تو ہماری محنت تو ضائع ہو جائے گی نا. تو اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ کم پڑھے لیکن اچھا پڑھے. ابھی کم پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے سلیکٹڈ چیزوں کو پڑھنا ہے. سلیکٹڈ چیزوں کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے وہ چیزیں پڑھنی ہیں جو آپ کی انیشل ٹیسٹ کے اندر آ جائیں. لیٹ سپوز اگر آپ بہت زیادہ پڑھ لیتے ہو لیکن آپ کے ٹیسٹ کے اندر وہاں سے کویسچن نہیں آ رہے تو یہ تو آپ کا نقصان ہے. لیکن اگر آپ 10 پیجز بھی پڑھ لیتے ہو اور وہاں سے آپ کے ٹیسٹ کے اندر کافی سارے کویسچنز آ جائے
تو آپ کے مارکس اس کی نسبت زیادہ ہوں گے جس نے 500 پیجز پڑھے ہو لیکن اس سے کویشچن نہ آئے. تو اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے کوانٹٹی کو نہیں دیکھنا ہوتا, آپ نے کوالٹی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز پڑھائی جا رہی ہے اس کی کوالٹی کیا ہے, اور جو پڑھاتے ہیں یا جو ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں ان کا ریزلٹ کیا ہے, ان کی ایکسپیرینس کیا ہے. الحمدللہ ہم پچھلے 7 سال سے اسٹوڈنٹس کو تیاری کروا رہے ہیں, اور آپ ہماری یوٹیوب چینل پر ڈیمو لیکچرز دیکھیں, ڈیمو نوٹس دیکھیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم باقی لوگوں سے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہیں. باقی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس سینٹر کا کیا حساب ہے. وہ کہتے ہیں کہ پی این کیڈٹ کے نوٹ سے پی این کیڈٹ کی تیاری کروائیں گے. سینٹر بیس تیاری ہوتی ہے کیونکہ ہر سینٹر کا سسٹم دوسرے سینٹر سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہر سینٹر کا ایک سلیکٹڈ ایم سی کیو بینک ہوتا ہے, ہر سینٹر کے سلیکٹڈ کویشچنز ہوتے ہیں. آپ نے تیاری اس کو دیکھ کر کرنی ہوتی ہے کیونکہ صرف ٹیسٹ پاس کرنا آپ کا مقصد نہیں ہے, بلکہ آپ نے ٹیسٹ کے اندر زیادہ مارکس لینے ہوتے ہیں. کیونکہ پی این کیڈٹ میں انیشیل ٹیسٹ کے بعد شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے, اور شارٹ لسٹنگ میں بھی کافی اسٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں کیونکہ صرف ٹیسٹ آپ نے پاس کیا ہو, باقی لوگوں نے زیادہ مارکس لیے ہو, تو وہ آپ کو کیوں سلیکٹ کریں گے. تو اس لیے آپ نے کم پیسوں کی چکر میں نہیں آنا, آپ نے سین سے کام لینا ہے. آپ نے یہاں پر محنت کرنی ہے, اسمارٹ اسٹڈی کرنی ہے تاکہ آپ کے زیادہ مارکس آ جائیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اگر آپ ہمارے پی این کیڈٹ کے ٹیسٹ پاسنگ گارنٹیڈ نوٹس کو بائی کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم آپ کو اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ آپ کا ٹیسٹ اچھے مارکس کے ساتھ کلیئر ہوگا اور آپ کا نام میرٹ لسٹ میں آئے گا, آپ شارٹ لسٹ ہوں گے, تو اس کی جو فی ہے 5500 ہے. اس کے اندر ہم آپ کو کیا دیں گے, اس کے اندر ہم آپ کو وربل کی 13 ٹائپس پرووائڈ کریں گے, نان وربل پرووائڈ کریں گے, کمپلیٹ ایکیڈمک پرووائڈ کریں گے, پاس پیپرز ہوں گے ہر سینٹر کے, اور یہ سلیکٹڈ نوٹس ہوں گے. مینز جس سینٹر سے آپ نے اپلائی کی ہے اسی سینٹر کے حساب سے نوٹس ہوں گے. اپنی طرف سے فری پریکٹس ٹیسٹ بھی ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ کی پہلے سے پریکٹس ہو کہ کمپیوٹر پر ہم نے اپنا ٹیسٹ کس طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے. ٹیچر سپورٹ بھی آپ کو ملے گا. اگر نوٹس میں آپ کو کسی چیز کی سمجھنا ہے تو آپ ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کو گائیڈ کرے گا. یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے. اگر آپ ہمارے اس کورس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے بائی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پچھلے کورسز کا رزلٹ ہے کچھ اسٹوڈنٹ کا جو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا انیشیل ٹیسٹ کلیئر ہو, آپ کے اچھے مارکس آ جائے, تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ 200% گارنٹیڈ تیاری ہم آپ کو کروائیں گے. کوئی بھی کویشچن ایسا نہیں ہوگا جو ہماری تیاری سے باہر آ جائے. تو آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر. انشاءاللہ بہترین تیاری آپ کو کروائیں گے. آپ چیک کر سکتے ہیں بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس کے رزلٹ ہے, تقریباً 200 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہمارے پچھلے کورسز میں انیشیل ٹیسٹ کلیئر کر چکے, اور بھی بہت سارے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا انیشیل ٹیسٹ کلیئر ہو, آپ کے اچھے مارکس آ جائے اور آپ کی سلیکشن ہو, اور آپ کو ڈیٹ بھی ہم بتائے, سینٹر بھی ہم بتائے, تو آپ ہم سے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. والسلام.